آپ جیے زندہ باد، سارے بولا کریں، سارے بولا کریں۔ لہذا میری بلا تفریق فرقہ برادران اسلامی سے اپیل ہے کہ زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، ضدوں میں ٹائم ضائع نہ کرو۔ اب بین الاقوامی جو حالات ہیں اس نے معاملات مسلمانوں کے آپس میں کافی زیادہ بہتر کر دیے ہیں۔ اگر معاملات بہتر نہ ہوتے تو آغا خامنائی کے جنازے پہ افغانستان کے طالبان نہ جاتے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں شکر گزار ہوں طالبان کا، افغانستان کے حکمرانوں کا، اسلامی رہنماؤں کا، کہ انہوں نے شیعہ مجتہد کے جنازے میں شرکت کر کے ہمارے پاکستان کے رولے بڑے ختم کر دیے ہیں۔ اب پاکستان کا کوئی مولوی نہیں کہہ سکے گا کہ شیعہ جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کا تو انداز ہی شاید یہی ہے، متوجہ ہے سرکار۔ لہٰذا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے سعودیہ کا وفد بھی جنازے میں گیا آغا خامنائی کے، اور افغانستان کے علماء بھی جنازے میں گئے۔ تو میں توقع رکھتا ہوں ہمارے پاکستان میں بھی مذہبی فاصلے اب کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا میں مذہبی فاصلے کم کرنے کے لیے ایک فکرہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں، محرم کے دن ہیں، تیرے نبی کے بیٹوں کے ذکر کے دن ہیں، ذکر میں آ جایا کرو۔ ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو۔ بات تھوڑی گہری تھی، میں نے کیا کہا ہے، کیونکہ ذکر ہر مذہب میں جائز ہے۔ اس وقت ماتم تو پہلے ہو چکا ہے نا، اب تو ہم ماتم نہیں کر رہے، لہذا جہاں مجلس ہوتی ہے نا وہاں آپ اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے بھی رسول اللہ کے بیٹوں کے ذکر کی محفل میں آیا کرو۔ اگر کسی کو ماتم پریشان کرتا ہے، میں سید ریاض رضوی اعلان کر رہا ہوں کہ ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی، جب تک سمجھ نہیں آتی، ماتم جب تک، تب تک آپ نہ کریں۔ میں نے 3 دفعہ یہ فکر کیے، کیونکہ ماتم جلد سمجھ آتا بھی نہیں۔ آپ جیے، میں انتظار میں ہوں، آگا سرکار تشریف لے آئیں تو میں چند منٹ آپ کے اور لیتا ہوں۔ جی بسم اللہ، مشترکہ بلند صلوات پڑھا سرکاری اجازت ہے۔ جی بسم اللہ، اللہ اکبر۔ جواب سارے دیا کریں، یا رسول اللہ، یا الہی، زندہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت، سرکار اجازت ہے جی میں بات کروں؟ بھائی دیکھیں، اس قربانی کربلا کا جو تعلق ہے وہ رسول اللہ کے گھرانے سے ہے، اور کون سا مسلمان ہے جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا قائل نہیں ہے؟ لہذا جو موسم ہوتا ہے وہی بات کی جاتی ہے، محرم رسول اللہ کے بچوں کے ذکر کا موسم ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ساری مسجدوں میں محرم کے جتنے جمعے ہوتے ہیں نا، اس میں کربلا کی بات ہونی چاہیے۔ آپ اگر جمعے میں کربلا کی بات کریں گے نا تو آپ کے کندھے کے فرشتے آپ کے نام کے آگے لکھ لیں گے، یہ یزیدی مسلمان نہیں، یہ حسینی مسلمان ہے۔ اس میں شیعہ سنی وہابی دیوبندی چشتی قادری کی تو بات ہی نہیں ہے میری جان۔ محرم میں محمد و آل محمد کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے جو مہینہ ذی الحج کا تھا، بیٹا میری باتیں سن رہے ہو،
محرم سے پہلے کون سا چاند تھا جی؟ ماشاءاللہ، کیا کہنے، یہ مجلسوں کا فیض ہے، وگرنہ جو مجلسوں میں نہیں آتے نا انہیں 12 اسلامی مہینوں کے نام بھی نہیں آتے۔ یہ مجلسوں کا فیض ہے جو ممبر سے تعلیمات آپ تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ مہینہ محرم کا ہے، اس سے پہلے ذی الحج کا تھا۔ ذی الحج کا تعارف بھی ایک قربانی ہے، اور محرم کا تعارف بھی قربانی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، آغا سرکار آپ ماشاءاللہ سینئر ترین معاملات کو سمجھتے ہیں، کہ اگر دونوں مہینوں کا تعلق قربانی سے ہے تو پھر مسلمان اپنے مذہبوں میں رہ کے کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ نے دونوں قربانیوں والے چاند بلا فصل کیوں کر دیے ہیں؟ کیا کہنے آپ جیئے سر۔ ویسے اگر بندوں کے بس میں ہوتا نا تو انہوں نے ذی الحج کے بعد محرم نہیں رکھنا تھا، انہوں نے ذی الحج کے بعد رمضان شریف رکھنا تھا، تاکہ ہر افطاری بکرے کے ساتھ ہوتی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور جیڑی ایک دوجے نو داد دے رہے ہو، میں نو سبحان اللہ آکھ لو یار۔ یہ قدرت کا نظام ہے شاہ جی، یہ مالک کا نظام ہے کہ اس نے قربانیوں والے چاند اکٹھے کی۔ لیکن میرے ذہن میں تعصب نہیں ہے، کسی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے، نفرت بنتی بھی نہیں۔ ہم نے کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے جس نبی نے محبت کی اتنی تعلیم دی ہے کہ اس نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ بیمار ہو گئی تھی، حضور اس کی خیریت پوچھنے گئے تھے، مذہب پوچھنے تو نہیں گئے تھے۔ لہذا اسلامیان میں مذہب فرقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن بے سبقی نبی الانبیاء کی ذات گرامی قدر ہے۔ میں مسلمانوں رسول اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب ذی الحج والی قربانی آئی تھی، ہم سارے مسلمان اکٹھے نہیں تھے۔ اچھا مینو انج لگ گیا پہ میں کلا ہی آکھ رہے ہیں تو آڈے چ کٹھے، او یار بول کے بتاؤ کیا اکٹھے نہیں تھے؟ اچھا ایک اور بات ہے، میں مطمئن تو ہوں لیکن آغا جی آپ موجود ہیں، بات گہری ہے، بات بہت ساری باریک ہے۔ وہ ابراہیم کے بیٹے کے دن تھے، یہ رسول اللہ کے بیٹے کے دن ہے۔ جب وہ قربانی کی یاد منائی جا رہی تھی، کیا کسی قربانی دینے والے بندے نے تھانے فون کیا تھا کہ جی آج ٹائم کنے بجے تک کے؟ نہیں، آپ کا ایک اپنا انداز ہے سر۔ میں اگلی بات کر رہا ہوں، اگر پچھلے بھائیوں تک آواز جا رہی ہے، کیا ذی الحج میں قربانی دینے والے کسی مسلمان نے پولیس اسٹیشن فون کر کے کہا تھا کیا سپاہی کا لیا جے اساں قربانی دینی ہے، مت حالات ٹھیک نہ رہے؟ ویسے بادشاہ جیڑے بندے میں پچھلے سال ستے چھڑ کے گیا سا نا، پچھلے سال وہ آج بھی ستے ہیں۔ اور جواب دیا کرو، سارے جواب دیا کریں آپ مسلمانوں۔ میں پنڈ پنڈ میں پوچھتا پھر رہا ہوں، اور تو شیعہ سنی وہابی کی ضدوں میں پڑا ہوا ہے۔ ذی الحج میں جب ابراہیم کے بیٹے کی یاد تھی، ہم شیعہ اہل سنت اہل حدیث دیوبندی بریلوی ہم سارے مسلک اکٹھے تھے، حالانکہ کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا۔ آپ جیئے کلمہ سب نے رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ جس کا کلمہ نہیں پڑھا اس کے بیٹے کی یاد ہم سارے اکٹھے مناتے ہیں، اور جس کا کلمہ پڑھ کے ہم لبیک لبیک کرتے ہیں، اس نبی کے بچوں کی قربانی کی بات آتی ہے، ہم شیعوں کو وکھرا وکھرا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ میری ان مہربانوں سے اپیل ہے، ہم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنے، اللہ کرے کو بندہ دھیان دے جائے۔ چلیں منٹ کیونکہ چند میرے پاس ہیں، اور ناظم ممبر جو ہے نا جی، اس کی پیشانی کے تیوروں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ صادق شاہ دے متھے تے گھڑی فٹ ہے۔ بسم اللہ سر، بہت شکریہ۔ یا علی یا ابراہیم جن نبی اللہ کی میں بات کر رہا ہوں نا،
انہیں بابا جی آپ ماشاءاللہ بہتر سمجھتے ہیں، حضرت ابراہیم کا ٹائٹل ہے جد الانبیاء، نبیوں کی جد، کیونکہ دو سلسلے یہاں سے ابراہیم سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام اسحاق ہے، جو اسحاق سے نسل چلی وہ حضرت عیسیٰ پہ رک جاتی ہے۔ دوسرا بیٹا اسماعیل ہے جس کی قربانی ذی الحج والی ہے۔ اسماعیل کی جو نسل چلتی ہے وہ آتی ہے رسول اللہ تک۔ رسول اللہ نے اس نسل کو اپنے تک نہیں رکھا، رسول فرماتے ہیں سب کے آخر میں ایک میرا بیٹا آئے گا جس کا نام بھی میرے نام والا ہوگا۔ کیا کہنے، یعنی یہ حضور کی حدیث ہے آغا جی، اسمہ اسمی، رسول اللہ فرماتے ہیں اسمہ اسمی، اس کا نام میرے والا نام ہوگا۔ یعنی جس 12ویں کا انتظار ہے۔ اب یہ قدرت کا نظام ہے کہ جو سلسلہ اسحاق سے چلا اس کے آخری کو بھی زندہ رکھا، جو سلسلہ اسماعیل سے چلا اس کے آخری کو بھی زندہ رکھا۔ اب مسلمانوں کے سارے مذہب اس بات پہ اکٹھے ہیں کہ عیسیٰ آج بھی زندہ ہے، یہ بتاتے ہیں کہ عیسیٰ آج بھی زندہ ہے، یہ نہیں بتاتے کہ کس کے انتظار میں زندہ ہے۔ اوہ کیا کہنے۔ صاحبان گرامی، میں ہمیشہ بخاری صاحب میں زندہ باتیں کرتا ہوں۔ یہ جو موجودہ جنگ چل رہی ہے اسرائیل، امریکہ اور ایران کی، آپ تک ماشاءاللہ سوشل میڈیا ہر چیز پہنچاتا ہے۔ ٹرمپ جب پہلے کسی بھی مسلمان ملک پہ اٹیک کرتا تھا، یورپ سارا بغیر پوچھے اس مسلمان ملک پہ وہ بھی اٹیک کر دیتے، اسلحہ بھی دیتے تھے، امریکن کو پیسہ بھی دیتے تھے۔ یہ واحد جنگ ہے کہ ٹرمپ نے مڑ کے کہا رلو، بلکہ کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس بعد میں ہوا ہے، اس لیے کہ امریکن جو تجزیہ شاہ جی آغا جی، امریکن تجزیہ نگاروں نے ٹرمپ کو کہا کہ تو نے ملکوں اسلامی دنیا میں فرق نہیں سمجھا، تجھے ایران پہ حملہ کرنے سے پہلے کربلا سٹڈی کرنی چاہیے تھی۔ اور میرا خیال ہے اگر وہ منظر آپ کے ذہن میں ہو، بالکل یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دکھایا گیا کہ پورے امریکہ کے بڑے بڑے پادری ٹرمپ نو پھوکاں پہ مارن کامیابی لے۔ ایک پادری ٹرمپ صاحب نو ایتھوں پھڑے ہویا سی، میں نو ڈر پہ گیا کدھر امام زامن تے نہیں بنوں، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا میں نے یہ جنگ ہر حالت میں جیتنی ہے۔ یورپ جتنی، آگا جی آپ سمجھتے ہیں یورپ سارا کرسچین ہے، یہ عیسائی ہیں زیادہ۔ ٹرمپ کو کسی نے کہا کہ اگر یورپ تیرا ساتھ نہیں دے رہا نا تو مذہبی کارڈ استعمال کرو۔ یہ پوری دنیا کا رواج ہے، جب بندوں کو نتائج مرضی کے نہیں ملتے پھر وہ مذہبی ٹچ دیتے ہیں۔ لہذا ٹرمپ نے عیسائیوں کو پتہ ہے کیا کہا؟ یورپین کو کہا کہ میں ایران کے ساتھ ذاتی جنگ نہیں لڑ رہا، میں ان کے امام مہدی کا راستہ روک رہا ہوں، میں ان کے امام مہدی کا، میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا ٹرمپ صاحب کاش ہماری آواز امریکہ تک پہنچے، تو اپنے پادریوں سے پوچھ لے کہ مہدی نے اکیلے نہیں آنا، تمہارے عیسیٰ نے بھی آنا ہے۔ کیا کہنے آپ جیئے سر، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میرا بیٹا مہدی اکیلا نہیں آئے گا، ادھر مہدی زمان کا، ادھر امام مہدی کا ظہور ہوگا، ادھر سے آسمانوں سے عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ جہلم والو، نماز کا وقت ہو جائے گا، نماز کا وقت، میں بات جاری رکھ رہا ہوں، اللہ کرے میری آواز کہیں تک جائے، نماز کا ٹائم ہوگا، ادھر سے مہدی آئیں گے، ادھر سے عیسیٰ آئے گا۔ کیا کروں، نتیجہ اہم تھا، وقت نماز ہوگا،
اقامت بھی عیسیٰ کہے گا. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. وقت تمام ہو گیا سر. اقامت بھی عیسیٰ کہے گا. اور جب اقامت عیسیٰ کہہ رہا ہوگا, اقامت ختم ہوگی, امام مہدی کہیں گے اے نبی اللہ مصلی خالی ہے, وقت نماز ہے. میری طرف دیکھیں, میری طرف دیکھیں. عیسیٰ وقت نماز ہے, مصلی خالی ہے. امام مہدی کہیں گے عیسیٰ نماز پڑھا. عیسیٰ 3 قدم پیچھے ہٹ کے کہے گا میں نماز پڑھاؤں, میں کو فاطمہ کا بیٹا ہوں. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. جی بسم اللہ. اللہ اکبر. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. یہ جہاں سے سلسلے نبوتوں کے آگے بڑھتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام اجازت دے رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ, بہت مہربانی سر. حضرت ابراہیم نبی بھی ہیں. بیٹا میری طرف دیکھو, میری جان میری طرف دیکھ, زحمت فرماؤ. بیبیاں بابا صادق شاہ جی کے اعلان کے بعد کافی حد تک خاموش تو ہوئی ہیں, چند آوازیں ہیں اور وہ بھی آپ کو پریشان کر رہی ہیں. لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ بیبیاں اس گھر کی بولتی ہیں جس گھر کے مرد چپ رہتے ہیں. آپ بولیں تو وہ چپ کر جائیں. جواب دیں, بلند لہجے میں جواب دیں. آپ جب بولیں گے وہ خاموش ہو جائیں گی. عیسیٰ متوجہ سر. ابراہیم کے 2 سلسلے. میں اب ابراہیم علیہ السلام کی بات مجھے کیونکہ اب کلوز کرنی ہے, پلیز میری طرف دیکھیں. ابراہیم نبی بھی ہے, ابراہیم رسول بھی ہے, ابراہیم اول العزم پیغمبر بھی. 1,24,000 نبی ہیں, پھر ان میں سے 313 رسول ہیں, پھر 313 رسولوں میں سے 5 اول العزم پیغمبر ہیں. ابراہیم کے گھر میں نبوت بھی ہے, ابراہیم کے گھر میں رسالت بھی ہے, ابراہیم کے گھر میں پیغمبری بھی ہے. آقا سرکار 3 منصب 3 عہدے ابراہیم کے پاس ہے. میرے ملک میں بندہ 2 سیٹیں اکٹھی جیت لینا, قومی اسمبلی بھی اور صوبائی بھی, لیکن حلف ایک کا ہی ہوتا ہے. اچھا مینو انج لگ رہا ہے میں اٹلی دے بندیاں چ گلاں کر رہا ہوں. اور آپ کو نہیں پتہ یار کہ آپ چپ کیوں ہیں, اور سیٹ ایک ہی رکھی جاتی ہے میری جان. اس کا مطلب ہے سیٹ دنیا کا قانون ہے, ایک کافی ہوتی ہے. ابراہیم کے پاس نبوت بھی ہے, نبوت کی معمولی سیٹ ہے. یاد رکھنا یہ 1,24,000 نبی اپنے زمانے کے بڑے بڑے لوگ تھے, یہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے لوگ تھے. یہ الگ بحث ہے کہ جب حسین کے نانے پہ نظر پڑتی ہے پھر یہ بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں. لیکن آگے جی آپ جیے, یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں. نبوت بھی بڑا عہدہ ہے, رسالت بھی بیٹا بڑا عہدہ ہے. یہ باتیں یاد رکھا کرو میرے بچوں. آپ کو اسکولوں میں کالجوں میں بات کرنا پڑتی ہے تو مجلسوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ مشکل باتیں ٹیچر کے سامنے کرتے ہیں نا تو پھر ٹیچر دینیات کا پتہ ہے کیا کہتا ہے, ویکھی جے شیعہ دی ٹریننگ. اور ٹریننگ ہم نے کہاں دینی ہے, مجلسیں ٹریننگ ہے. آپ بھی اپنے بچوں کو بھیجا کرو. ذکر آل محمد کا حق تیرا بھی بنتا ہے, تو آئے. تو میں جلدی سے بات کر رہا ہوں. نبوت بھی منصب ہے, بہت بڑا عہدہ ہے. رسالت بہت بڑا عہدہ ہے. پیغمبری بہت بڑا. اتنے عہدے ہیں, پھر بھی ابراہیم کہہ رہا تھا اللہ امام بنا دے. اوہ ہوئے ہو اللہ اکبر. زمانے کو امامت کے منصب کا شاید پتہ ہی نہیں چل رہا, یا ضد میں باتیں کرتے جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کو تو لفظ امام سے پرابلم ہے. اللہ نے قرآن میں کہا یوم ندعو کل اناس بے امامہم, واضح ترجمہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہم قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے نام پہ بلائیں گے. ہمارے بھائیوں نے ترجمہ کیا نہیں, ہر بندے کو اس کی ماں کے نام پہ. اور عربی میں ماں کو ام کہتے ہیں, ام المومنین.
ام کی جمع امہات ہے، امہات المومنین. ام کی جمع بابا جی امام نہیں، لیکن قرآن میں لفظ امام واضح ہے. لیکن بندوں کا حوصلہ، میرے استاد مرحوم مولانا اسماعیل سے، میں ان کی باتیں قبلہ کی نہ کروں، اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہوں. مبلغ اعظم سے کہ مولوی نے کہا تم شیعہ غلط کہتے ہو، ہر بندے نے اپنی ماں کے نام پہ اٹھ رہے. قبلہ نے کہا جی قرآن میں لفظ امام ہے تو آپ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے ماں. اس نے کہا جی ہمیں ترجموں کا نہیں پتا، ہمیں تو اپنے عقیدے کا پتا ہے کہ ہر بندے نے جدو دو تریور یا کہ نا ہر بندے نے اپنی ماں کے نام پہ اٹھنے. مولانا اسماعیل نے کہا پھر تو آڈا ابا آدم نہ اٹھیا. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. آپ جی یار لطف لیا کرو ایسی باتوں کا. ابراہیم علیہ السلام نبوت رکھنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں اللہ مجھے امام بنا دو. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ کرے آپ اس لطف میں شامل ہو جائے. اللہ کہتا ہے ابراہیم ہم نبوت بغیر امتحان کے دے دیتے ہیں. دانا دوست بیٹھے ہوئے، ہم رسالت بغیر امتحان کے دے دیتے ہیں. آقا جی پیغمبری بھی بغیر امتحان کے مل رہی ہے. لیکن ابراہیم امام بننا ہے تو امتحان دینا پڑے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی بندہ یہ نہ کہے یہ شیعہ ذاکر مولوی اپنا خیال پیش کرتے. قرآن مجید ہے، سورہ مبارک ہے، بقرہ ہے. قرآن اگر سپیڈ پڑھنا ثواب ہوتا ہے نا، پھر سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہی. اللہ کہہ رہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اللہ فرماتے ہیں حبیب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. تو اس کا مطلب ہے امامت کے لیے امتحان دینا پڑتا ہے. ابراہیم سارے پرچے حل کرتا رہا، بلکہ جدوں کو بڈھے وارے پیپران دی تیاری کرے نا پھر بچے چپ رہن، بیوی بول پہن. ابراہیم کی بیوی نے کہا کہ نبوتاں پیغمبریاں تے لئی پھرتے ہو، امام بن کے کیا کرنا ہے. ابراہیم کہتے ہیں دعا کر امامت والے پرچے میں میں کامیاب ہو جاؤں، پھر میری مرضی سورج نکلنے دوں. ہائے 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 ہائے. ہاں کیا کہنے کیا کہنے. یہ اختیار امامت کا ہے جس مولا کا آج دن منا رہے ہو. حسین کا بیٹا سید سجاد ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، شہاب زہری. یہ دنیا حدیث کا بہت بڑا معروف نام ہے. یہ امام سجاد کے ساتھ حج پہ تھا، کیونکہ مولا کے دن ہے تو میرا خیال ہے بات ہونی چاہیے. ذاکر صاحب تسی جدوں پڑھے میں تھے ہے نہیں سا، ہن بدلہ میرے تو لے رہے ہو. یہ مشاعرہ نہیں مجلس ہے سر. مشاعرے چ ایک دوجے نو داد دینی پہندی. اب میں جب سے میں بیٹھوں آپ سو رہے ہیں. فریش ہو جائیں فریش ہو جائیں. یا علیہ مجھے آپ سبحان اللہ کریں گے مجھے حوصلہ رہے گا. میں مولا سجاد کی بات کر رہا ہوں، میں امام کی بات کر رہا ہوں. جیڑا بندہ مجلس سے ستا ہوئے نا انہوں نہ جگاؤ، وہ باہر جا کے آندہ ہے آج شاہ اور اندہ سواد نہیں جی آئے. اور میں ذبح ہو رہا ہوں یار، آپ بات ہی نہیں سن رہے. میں آپ کے مولا کی بات کر رہا ہوں، سید سجاد اور امام زہری سر علیہ رحمہ، بہت بڑا نام. اس نے جب حج کا رش دیکھا نا، حج کا رش دیکھا، کہتے مولا اتنے زیادہ حاجی. تیرے مولا سجاد نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. چہرے پہ ہاتھ پھیرنا تھا، پیچھے پلٹ کے کہتے مولا انسان تو بہت کم ہے. ہائے 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 ہائے. امام فرماتے ہیں جو ہماری ولایت کے بغیر عمل کرے ان میں انسانیت کیسے آ سکتی. اور میں ایک لفظ ماشاءاللہ باہر تک سارے بھائی بیدار ہیں. امام نے مختلف بادشاہوں کے دور دیکھے. عبد الملک بن مروان کے بیٹے حشام کا دور تھا، اور یہی بیت اللہ. اللہ سب کو حج نصیب فرمائے. میں نے جان بوجھ کے دعا مانگی ہے، میں نے پتا سی سارے آمین نہیں آکھے، کیونکہ بندوں کو جب حج کے خرچے کا پتہ لگتا ہے نا تو پہلے چپ کر جانا.
اور بھائی مالک بے نیاز ہے، آپ آمین کہیں، سبب تو اس نے لگانے۔ یہ جو زیارتیں ہوتی ہیں نا، آمین کہا کرو، ان کا تعلق پیسوں سے نہیں بلاوے سے ہے۔ حشام حکمران تھا وقت کا، حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے۔ یہ وقت کا بادشاہ حجر اسود کی طرف بڑھ رہے، لیکن حاجیوں کا رش اتنا ہے سرکاری سے، آگا جی جگہ نہیں مل رہی۔ یا ادھر سے حسین کا یہ سجاد بیٹا مولا سجاد، آپ نے کیونکہ ہمارا مجمع سید سجاد کے حوالے سے زیادہ مسائب بھی آپ کے ذہن میں، حالانکہ تیرے مولا نے جو 35 سال گزارے ہیں نا، امام حسین کے اس بیٹے نے انتہا کر دی ہے۔ یہ ولی تھا، اس نے ولایت والی ڈیوٹیاں بھی دی ہیں، یہ امام تھا، اس نے امامت والی ڈیوٹیاں بھی دی ہیں۔ سرکار کی پوری ہسٹری ہے۔ اب ایک میں چہرہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ادھر بادشاہ وقت کا، وہ بھی حجر اسود کو چومنا چاہتا ہے، لیکن ہجوم رش جگہ نہیں دے رہا۔ لیکن ادھر سے سید سجاد جب آتے ہیں، مجمع از خود ہٹنے لگا۔ اس بھائی کو بھی میری طرح متوجہ کرے۔ یا علی مدد جی، میرا دل چاہتا ہے میں کسی انٹرویو میں کہوں کہ جن بندوں کو نیند نہیں آتی وہ ڈاکٹروں سے رابطہ نہ کرے، وہ 26 محرم کو کالا دیو آ جایا کرے۔ کتنا بڑا مسئلہ نیند کا یار لوگوں کے لیے۔ یا علی یار، تو میں آپ کے مولا کی بات کر رہا ہوں، جدھر میں دیکھتا ہوں آپ سو رہے ہوتے ہیں، بادشاہ وقت حجر اسود تک نہیں پہنچ پا رہا، یا تمہارے مولا آتے ہیں، پبلک رش خود بخود ہٹ رہے، اور امام نے آگے بڑھ کے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ بادشاہ وقت کے اس کے ایک ساتھی نے کہا، حشام یہ جس کو خود رستہ مل گیا ہے یہ کون ہے؟ اس نے سوچا کہ اگر میں بتا دوں گا پھر میری بادشاہت خطرے میں۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ جب اس نے کہا نا میں نہیں جانتا، اس کے دربار کا فرزدق شاعر تھا، اس نے کہا یہ وہ ہے جسے کعبہ جانتا ہے۔ کیا کہنے آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہے۔ مہربانی سر۔ اس نے فی البدی 100 مصرے کا قصیدہ پڑھا۔ میں قصیدہ ہی پڑھ دیتا پر سوزی میرے نال نہیں۔ اس نے فی البدی جب مولا کا قصیدہ پڑھا نا کہ حشام تو نہیں نہ جانتا، اسے مقام ابراہیم بھی جانتا ہے، اسے حجر اسود بھی جانتا ہے، اسے اللہ کا حرم بھی جانتا ہے۔ بادشاہوں کے مزاج تو بڑے نازک ہوتے ہیں۔ بادشاہ جیسے ہی اپنے دربار میں واپس گیا، وہ سالانہ اس شاعر کو 1000 درہم دیتا تھا۔ اس نے وہ درہم دینے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ جب تمہارے مولا کو سید، مطلب یہ صرف دعائیں دینے والے نہیں ہیں، آغا سردار علی جان نے عزاداریوں پہ خرچے کیے۔ آپ ہسٹری پڑھیں سادات کی۔ جب سید سجاد کو پتا چلا نا کہ بادشاہ نے جس شاعر نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے آپ کا قصیدہ پڑھا تھا نا، اس کا سالانہ 1000 درہم بچوں کا خرچہ بند کر دیے، تیرے سید سجاد نے 40,000 درہم اسے اکٹھے بھجوا کے کہا اگر تیری زندگی اس سے زیادہ ہوتی میں لنگر اور بھجوا دے۔ ہائے بہت شکریہ سر، مہربانی سر۔ بات ختم کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام آپ جی ہیں، بہت شکریہ سر۔ ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ مجھے کیا کہنے، ماشاءاللہ، اللہ مجھے امام بنا دے۔ لوگوں کو لفظ امامت کی پاور کا پتہ چل جانا چاہیے۔ گفتگو بالکل میں کلوز کر رہا ہوں۔ میں نے ابتدا میں کافی سارے دوست بعد میں آئے، ذی الحج والی قربانی جہاں سے بات شروع تھی،
وہ تعلق اس کا ہے حضرت ابراہیم کے بیٹے سے. بیٹا محرم والی قربانی کا تعلق رسول اللہ کے بیٹے سے، کیونکہ یہ دونوں قربانیاں ہیں نا، ان کی یاد چلے گی. نہ ذی الحج والی قربانی کسی سے رکنی ہے اور نہ ہی محرم والی قربانی. اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے نا کہ میں سختیاں شختیاں کر کے حسین کے ماتم کو بیان کر لوں گا، ایک بات یاد رکھنا، ہم شیعہ نہیں تھے، حسین تھا. یہ مالک کا وعدہ ہے، یہ قدرت کا وعدہ ہے، لہٰذا ان دونوں کی یاد قیامت تک چلے گی. پہلے میرے عزیز بچے سے لے کے آخری عزادار تک. ہو سکتا ہے کسی ذہن میں آ جائے کہ یار سید ریاض رضوی نے 40 منٹ جو ہے وہ دونوں قربانیوں کا اشارہ دیا، لیکن ہمیں فرق نہیں بتایا کہ دونوں قربانیوں میں فرق کیا ہے. اگر آپ اجازت دیں میں فرق بتانے لگوں. ہے اسماعیل والی بھی قربانی ہے، حسین والی بھی قربانی. فرق یہ ہے اسماعیل کی یاد قیامت تک منائی جائے گی مگر حیوانوں کے خون سے. نہیں نہیں نہیں، آپ کا ایک اپنا مزاج ہے، آپ کا ایک اپنا اسٹائل ہے. اور ابراہیم کے بیٹے کی یاد منائی جاتی ہے حیوانوں کے خون کے ساتھ، اور محمد کے بیٹے کی یاد منائی جاتی ہے انسانوں کے خون کے ساتھ. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. بات میں نے روک دی سر. جس بندے کو میں نے پہلے کہا ہے کہ ماتم جب تک سمجھ نہیں آتا، جو یہاں پہ موجود تھے وہ تو میری بات مکمل کر دے، جنہیں جب تک سمجھ نہیں آتا نہ کرے. اور شروع میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو سبیلوں کی سمجھ بھی نہیں آتی تھی. اب یہ کالا دیو کا مجمع جو ہے نا، آپ لوگوں کو انگلش کے ایک ورڈ کا نہیں پتا، فل ان دا بلینکس، خالی جگہ. دیکھو کام تسی بھی کریا کرو، یہ ہر وضاحت میں نہیں کرنی ہے. شروع میں بھائی کہتے تھے سبیلیں حرام ہیں. اس ذی الحج میں ایک بہت بڑے صحابی کے نام کی سبیلیں لگائی گئی. اس کا مطلب ہے سبیلوں کی سمجھ آ گئی ہے نا. ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی نہ کرو. ماتم جلد سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے. ماتم کا تعلق عشق سے ہے. عشق مشکل ہوتا ہے، یہی سبب ہے سارے شیعہ بھی ماتم نہیں کرتے. کچھ وہ ہیں جو ماتمی کی جوتی اٹھانا جنت سمجھتے ہیں، جو ماتمی کو پانی پلانا اپنی بقا سمجھتے. یہ اس کا تعلق عشق کے درجوں کے ساتھ ہے. کوئی بندہ عزادار حبدار، وہ شیعہ سنی ہم نے مشترکہ دیکھے. چنیوٹ میں پچھلے سال آغا جی میں نے محرم پڑھا، 10 محرم کو 9 تعزیے چنیوٹ کے ریکارڈ تعزیے، جن کی ہائٹ جن کی بلندی پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہوتی، کیونکہ لکڑی کا وہاں پہ بہت بڑا مارکیٹ ہے. وہاں پہ 9 تعزیے حسین کے برآمد ہوئے. ایک تعزیہ شیعوں کا تھا، 9 تعزیے اہل سنت کے تھے. لہٰذا یہ شیعہ سنی کی تفریق جو ہے نا، یہ ہمیں بندوں نے بنائی رکھی ہے. ہاں فرق شیعہ سنی کا نہیں، فرق حسین اور یزید کا ہے. بات جلدی کر رہا ہوں، میں بات کلوز کر رہا ہوں. یہیں پہ سر ماتم سارے شیعہ نہیں کرتے. ہاں جو کرتے ہیں کوئی ایک ہاتھ سے کرتے. بیٹا میری طرف دیکھے، ایک لمحہ بھی میں نے ادھر ادھر نہیں دیکھنے دے. کوئی دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتے. فرق آ گیا نا. یہ اظہار عشق ہے جو جتنا سائیوں کے عشق میں جہاں تک ہے. ہو سکتا ہے آپ نے تو پریشان نہیں ہونا، لیکن کچھ ہمارے بھائی پریشان ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یار یہ شیعہ ذاکر مولوی مشکل باتیں کرتے ہیں. لے اسی ماتم اگے سانو سمجھ نہیں سی. اور رضوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ اظہار عشق ہے، درجے ہیں. اوکھی گل بھائی. اور میں تصویر دکھا دیتا ہوں پھر تو آسانی ہو جائے گی. اظہار عشق کے درجے ہیں. احد کے میدان میں ہمارے حضور نبی پاک کا ایک دانت زخمی ہو گیا تھا. جن کے سامنے دانت زخمی ہوا تھا عاشق حضور کے وہ بھی تھے، لیکن دانت ان کے اپنے پورے کے پورے رہے. کیا کہنے آپ جیے. لیکن ایک نبی کا عاشق تھا جو وہاں تو نہیں تھا.
کیا کہنے میں مطمئن ہوں سر. نام آپ عزاداروں کے ذہن میں حضرت خواجہ، نام آپ لیں یار مجھے تسلی ہوگی. حضرت خواجہ ماشاءاللہ. اویس قرنی اس نبی کی عاشق نے پتھر اٹھا کے اپنے 32 کے 32 دانت پتھر سے توڑے. جی بسم اللہ جی آپ جیے. ملک شفقت رضا جی. اچھا 2 منٹ زیادہ ہو جائیں تو شفقت کریں گے آپ؟ لیکن نہیں ہونے نہیں دوں گا سر. جس کا حکم صادق شاہ جی نے کہا وہیں پہ بات. کیا کہنے بس سر بات نتیجے سے قریب میں کر لیتا ہوں، وگرنہ پہلو تو اس میں بہت سارے ہیں. کہ اویس قرنی نے یمن میں رہتا تھا. یمن میں ایک پنڈ تھا جس کا نام قرن تھا. یہ کوئی بڑا سرمایہ دار بھی نہیں تھا. اس کے کپڑے اکثر میلے ہوتے تھے. کپڑے میلے ہونا جرم نہیں ہوتا، نجس ہونا جرم ہوتا. جب اس نے عشق نبی میں 32 کے 32 دانت توڑے تو سرکار نے کہا میرے پیارے صحابہ مجھے جنت کی خوشبو تمہارے بنگلوں سے نہیں آتی، اویس کے جھونپڑے سے آتی. اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر کبھی قرن جانا ہو تو میرے اویس کو میرا سلام کہنا. جہلم والوں میں جلدی میں سمجھا نہیں سکا، بیٹا نبیوں کا سردار کہہ رہے کہ میرے اویس کو محمد میرا کہہ دینا جنت قدموں میں آ جاتی ہے. اور بیٹا نبیوں کا سردار کیا کہہ رہا تھا کہ میرے اویس کو میرا. ماتمی چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا. میرے اویس کو وہ خطابت یا ذاکری کی کمی ہے، وگرنہ پہلو اتنا کمال ہے. محمد عربی کے عشق میں اس نے پتھر اٹھا کے اپنے 32 کے 32 دانت ہی صرف نہیں توڑے بلکہ پتھر سے ماتم کیا. محمد فرماتے ہیں میرے اویس کو میرا سلام کہنا. اللہ محمد کو سلام کہتا ہے اور محمد اپنے ماتمی کو کیا کہنے آپ جیئے سر. آغا جی بات اب روکنے مجھے کیونکہ شیڈول ہے. ویسے کرنی کے زمانہ میں نا شفقت جی دانت انجیکشن سے نکلوانے کی سہولت نہیں تھی. میں کل ہی سواد لے گیا. ویسے کرنی کے زمانہ میں نہیں اس نے پتھر سے دانت توڑے. پتھر سے جب دانت توڑے جائیں تو پھر خون نکلتے. ویسے ایک باریک بات ہے آپ تو سمجھتی. ویسے کرنی نے اپنے جسم کا خون نکالا وہ بھی زندہ کے غم میں. وہ دنیا نے کیا کہنے آپ کے یار دنیا نے قسمیں اٹھا رکھی ہیں کہ ہم نے شیعوں پہ کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے رہنے اور ہم بھی سادے لوگ ہیں ہم بھی جواب دینے میں لگ جاتے ہیں. زمانہ بدل گیا، سائنس کہاں سے کہاں چلی گئی. مسلمانوں چالاکیاں چھوڑ دو. یہ مسلمان جو میں نے مسلمانوں کہا میں سب سے نہیں کہہ رہا، میں صرف پاکستان کے بھانجا گروپ سے کہہ رہا ہوں. بھانجا گروپ جن کا ماموں ہر سال مرتا ہے. بس آخری بات میں کر رہا ہوں. ویسے کرنی نے زندہ کے غم میں خون نکالا. تیرے فتوے کہاں ہیں؟ میری قوم کا ماتمی اگر زنجیر مار دے یا مجلس میں رو پڑے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ شیعہ زندوں کو روتے ہیں. ہم رو پڑے تو کہتے ہیں جی شہید زندہ ہے. شیعہ زندوں کو روتے ہیں. ہم انہی سے مدد مانگ لیں کہتے ہیں شیعہ مردوں سے مانگتے ہیں. آپ کے کیا کہنے؟ بس بات میں نے ختم کر دی. اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ وہ ایسے قرنی نے اپنے دانت پتھر سے کیوں توڑے؟ وہ عشق کی دنیا میں پیغام مدینے بھجوا رہا تھا کہ اللہ کے رسول اگر میں میدان احد میں ہوتا میں اپنے سارے دانت توڑوا لیتا، آپ کا ایک دانت بھی زخمی نہ ہونے دیتا. یہ پیغام تھا عشق کی دنیا کا کہ اگر میں وہاں پہ ہوتا. یہ میری قوم کے بچے پشتے زخمی زنجیر اس لیے کرتے ہیں
یہ پیغام بھجواتے ہیں حسین کا بیمار بیٹا ہم اگر بازار شام میں ہوتے ہم اپنی پشتیں زخمی کروا لیتے تجھے تازیانے نہ لگنے دیتے آباد رہو آباد رہو یہ اولاد سیدہ کے دکھوں کا معجزہ ہے یہ اولاد زہرا کے دکھوں کا معجزہ ہے ایک لمحہ پہلے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی میں نے ایک فقرہ کہا آپ کے گریہ کی آوازیں بلند ہو گئی آپ کی آنکھوں میں نمی آ گئی ان آنسوؤں کی قدر ہمیں آج تو نہیں ہے قدر اس دن ہوگی جب دروازہ جنت پہ حسین کی اماں کھڑی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی وہ بھی میرے حسین کے عزادار ہیں وہ بھی میری بیٹیوں کی بے ردائی پہ رونے والے سیدہ تمہیں کوئی غم نہ دے میں آخری فقرے کہہ رہا ہوں آج کل سید سجاد کی غربت پڑھی جاتی ہے دکھ تو آخر والے پڑھیں گے لیکن میرا اللہ جانتا ہے تابوت آپ دیکھتے ہیں مولا سجاد کا میرا اور آپ کا کلچر ہے قبرستان کسی پنڈ کا قریب ہوتا ہے کسی کا دور ہوتا ہے کئی ایسے بھی پنڈ ہمارے پنجاب میں جن کے قبرستان میلوں پہ جنازوں کو میلوں کا سفر کرنا پڑتا ہے لیکن 2 میل 4 میل یہ سجاد وہ بیمار ہے جس کا جنازہ 1400 میل چلا میں سمجھا نہیں سکا مجھے معاف کر دینا جب شام غریباں اس کی پھپھیوں کے سر سے برقع اتر گیا تھا کیا حسین کا بیٹا زندہ تھا آپ جیئے یہی صادق شاہ جی یہی سبب ہے آقا جی میں بات ختم کر رہا ہوں جب سال کی قیدیں گزار کے تمہارا امام پھپھیوں کو لے کے آیا تھا نا کربلا میں سرحد کربلا پہ کھڑے ہو کے تیرے سجاد مولا نے جس کے پرسے کے دن نے سجاد کو اپنے مولا کی دادی کو اپنے بیمار کا پرسہ دینا ہے میں آخری فقرہ کہہ رہا ہوں سرحد کربلا پہ قیدیں گزار کے پھپھیوں کو لے کے جب واپس آیا تھا نا تو پہلے ایک آواز دی تھی اور آواز دے کے کہتے او میرا بہادر چاچا بازو کٹا کے کربلا میں سونا آسان ہے اکبر سینے میں برچی کھا کے کربلا میں رہ جانا آسان ہے او میرا مہدیوں والا قاسم ٹکڑے ٹکڑے کروا کے کربلا میں شہیدوں کی قبروں سے آواز آئی اگر بازو کٹانا بھی آسان ہے اگر سینے میں برچی کھانا بھی آسان ہے اگر گردن پہ تیر کھانا بھی آسان ہے پھر مشکل کیا ہے تیرا بیمار رو کے کہتا ہے مشکل یہ ہے زینب جیسی ماں ننگے سر ہو بدماشوں کا مجمع ہو لوگ شراب پی کے پوچھیں ان میں علی کی بیٹی کون ہے انا للہ و انا الیہ راجعون